بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 48واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حرف ردع اور تائے تانیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ حروف کی بحث چل رہی ہے تو حروف کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کچھ حروف عاملہ ہیں، کچھ غیر عاملہ ہیں۔ پھر حروف عاملہ بھی بہت سارے ہیں، مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ بھی مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری حروف کی اقسام آپ نے پڑھ لی ہیں، ان میں سے ایک یہ حرف ردع ہے جو کہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے، یعنی کوئی عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک تائے تانیث ہے، تائے تانیث جو کہ ساکن ہوتی ہے، یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حرف الردع، پہلا جو حرف ہے آج کے سبق میں وہ حرف ردع ہے۔ ردع کا مطلب ہوتا ہے روکنا، جھڑکنا، ڈانٹنا۔ اس کے لیے جو ایک حرف استعمال ہوتا ہے اس کی یہ بحث ہے۔ وہ حرف ہے کلا۔ وضعت لزجر المتکلم، یہ حرف وضع کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے متکلم کو ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے۔ وردعہ، اور اس کو روکنے کے لیے۔ عما تکلم بہ، اس بات سے جو اس نے کی ہے، جو اس نے بات کی ہے اس بات سے اس کو روکنے کے لیے، اس پر اس کو ڈانٹنے کے لیے یہ کلا کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ کہ قولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ انسان کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کر دی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے بندہ کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے، اس بات پر اس کو یہ جھڑکا جا رہا ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بات اس کو نہیں کہنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ای لا یتکلم بہذا، یعنی اس کو یہ بات، انسان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، تو کلا کے ذریعے سے اس کو اس کی بات سے روکا جا رہا ہے۔ فإنہ لیس کذالک، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کے اوپر رزق تنگ ہو جائے تو وہ رب کی طرف سے اس کی اہانت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ھذا بعد الخبری، تو یہ جملہ خبریہ جو کوئی خبر ہوتی ہے اس کے بعد جب کلا استعمال ہوتا ہے تو یہ روکنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ وقد تجیء بعد الامر ایضا، کبھی کبھی یہ امر کے بعد، یعنی کسی بات کا حکم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کلا استعمال ہوتا ہے۔ کما اذا قیل لک، جس طرح جب آپ سے کہا جائے اضرب زیدا، کہ تو زید کو مار۔ فقلت، تو آگے سے جواب میں کہیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ ای لا افعل ھذا قط، یعنی میں یہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ امر کے جواب میں اس کام سے انکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وقد تجیء بمعنی حقا، کبھی کبھی کلا حقا کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بات پکی ہے، حقیقی ہے، یقینی ہے۔ کہ قولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلا سوف تعلمون، کہ یقیناً پکی بات ہے ان قریب تم جان لو گے۔ وحینئذ تکون اسما، اس وقت یہ جو کلا ہے یہ اسم ہوگا، یبنا، جو کہ مبنی ہوگا۔ لکونہ مشابہا لکلا حرفا، یہ مبنی اس لیے ہوگا کہ یہ اسم کلا جو کہ حرف ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے، یعنی یہاں پر یہ کلا اسم بن گیا ہے اور یہ کلا جو حرف ہوتا ہے کلا اس کے مشابہ ہے، اس لیے یہ مبنی ہوگا۔ وقیل، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں تکون حرفا ایضا، اس صورت میں بھی جب یہ حقا کے معنی میں ہو تو یہ حرف ہی ہوگا، یہ اسم نہیں ہوگا۔ اور بمعنی ان، یہ اس صورت میں ان کے معنی میں ہوگا، جس طرح ان حرف ہوتا ہے اور لتحقیق معنی الجملتی، جملہ کے معنی کی تحقیق کے لیے آتا ہے، جس طرح ان یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ کلا بھی یہاں پر ان کے معنی میں ہے، یہ جملہ کے معنی کی تحقیق کے لیے آ رہا ہے کہ یہ جملے کا جو معنی ہے یہ حقیقی ہے، یقینی ہے، یہ پکی بات ہے۔ نحو کلا ان الانسان لیطغی، بمعنی ان، جس طرح کہ یہ جو آیت ہے
کہ بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، تو اس میں بھی کلا ان کے معنی میں آیا ہے، تو یہ جملہ کے مضمون کی تحقیق کر رہا ہے، اس کو پختہ کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ حرف ہی ہے، ان کے معنی میں ہے۔ دوسرا حرف ہے تاء التانیث الساکنہ، کہ تائے تانیث جو کہ ساکن ہوتی ہے، یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے۔ تلحق الماضیہ، یہ فعل ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، فعل ماضی پر داخل ہوتی ہے۔ لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل، یہ جو تا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ چیز مؤنث ہے جس کی طرف اسناد کی گئی ہے فعل کی، یعنی یہ جو فعل ہے جس کے ساتھ تا ہے، اس فعل کی جس فاعل کی طرف اسناد کی جا رہی ہے یا جس نائب فاعل کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے، وہ چیز مؤنث ہے۔ اس کو بتانے کے لیے، اس پر دلالت کرنے کے لیے تائے تانیث کا استعمال ہوتا ہے۔ نحو ضربت ہندن، تو ضربہ فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ تا تانیث ہے جو کہ ساکن ہے، ضربت۔ تو اس تا نے بتایا ہے کہ اس ضرب فعل کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے ہند، وہ عورت ہے، مؤنث ہے۔ وقد عرفت مواضع وجوب الحاقیہ، اور اس کے الحاق کے وجوب کی جگہیں آپ پہچان چکے ہیں، یعنی کن جگہوں پر اس تا کو فعل کے ساتھ لانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور کن جگہوں پر آپ کو اختیار ہے کہ لا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لا سکتے۔ اس کی بحث پیچھے فاعل کی بحث میں تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے تو پھر تا کا لانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر فاعل جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے یا جمع تکسیر ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ تا کو لا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لا سکتے، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس، تو وہاں پر اس کی بحث گزر چکی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا، آگے کہتے ہیں کہ جب اس تائے ساکنہ کے بعد ایک اور ساکن آ جائے، اس کے ساتھ مل جائے، یعنی یہ تا بھی ساکن ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ بھی ساکن آ جائے، وجب تحریکها بالکسر، تو دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اجتماعی ساکنین ہے، تو اس کو اگلے ساکن کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو حرکت دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حرکت کون سی دیں گے؟ کسرہ کی حرکت دیں گے، اس کو زیر دیں گے۔ لأن الساکن اذا حرک بالکسر، یہ اصول ہے ایک عربی زبان کا، عربی لغت کا، کہ جب بھی ساکن کو حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی، یعنی ساکن کو کسی ضرورت کی وجہ سے اگلے لفظ سے ملانے کے لیے جب حرکت دی جاتی ہے تو عموماً کسرہ کی حرکت ہی دی جاتی ہے۔ نحو قد قامت الصلاۃ، تو تا جو ساکن ہے اس کے بعد اگر ساکن ہے تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو بھی کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، قامت تھا، یہ تا ساکن ہے، اس کے بعد الصلاۃ، اس میں جو شروع میں لام ہے، یہ پہلا صاد ہے، وہ ساکن ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے تا کو ہم کسرہ دیں گے، قامت الصلاۃ۔ وحرکتها لا توجب رد ما حذف لاجل سکونها، آگے کہتے ہیں کہ یہ تا پہلے ساکن تھی، تو اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے اگر ہم نے اس سے پہلے کوئی حرف علت وغیرہ حذف کیا ہوا ہے تو اس کو جب ہم ضرورت کی وجہ سے کسرہ کی حرکت دیں گے تو وہ جو پہلے والا حرف تھا جو اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تھا، اس کو دوبارہ واپس نہیں لے کر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ حرکتها، اس کا جو متحرک ہونا ہے، اس کو حرکت دینا ہے، یہ واجب نہیں کرتا رد ما، اس حرکت کو یا اس حرف کو واپس لانے کو واجب نہیں کرتا جس کو حذف کر دیا گیا تھا اس تا کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ فلا یقال رمات المرأۃ، اس کی مثال یہ دیکھیں کہ یہ رمت ایک فعل ہے، فعل ماضی، رما یرمی سے، تو رمت یہ فعل ہے اور المرأۃ اس کا فاعل ہے۔ تو رمت یہ کیسے بنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصل میں رمیت تھا، یا اس میں حرف علت ہے، وہ ماقبل میم پر فتحہ ہے، اس کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، رمات ہو جاتا ہے۔ پھر تا بھی ساکن ہے اور یہ الف بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو گرا دیتے ہیں، رمت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجتماع ساکنین تا کے ساکن ہونے کی وجہ سے الف کو گرایا تھا، جب ہم نے اگلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے تا کو کسرہ دیا ہے،
رمت المرأۃ، اب تو تا متحرک ہو گئی ہے، اب تو اجتماع ساکنین نہیں رہا، تو اب تو الف کو واپس آنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس تا کے متحرک ہونے کے باوجود جو الف پہلے حذف ہوا تھا تا کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو واپس نہیں لائیں گے۔ لأن حرکتها عارضیۃ لا اصلیۃ، اس لیے کہ تا کو جو حرکت دی گئی ہے یہ حرکت اصلی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے۔ اس عارضی حرکت کی وجہ سے وہ جو احکام ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، لہٰذا وہ جو الف حذف ہوا تھا اس کو واپس نہیں لائیں گے۔ اب رمات المرأۃ نہیں کہا جائے گا بلکہ تا کو حرکت دینے کے بعد بھی رمت المرأۃ ہی کہا جائے گا، الف کو حذف ہی کیا جائے گا۔ واقعۃ لدفع التقاء الساکنین، تو کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت دی ہے تا کو یہ عارضی ہے، یہ اس لیے واقع ہوئی ہے کہ التقاء ساکنین کو دور کیا جائے، یہ حقیقی حرکت نہیں ہے۔ فقولہم المرأتان رماتا ضعیف، لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں المرأتان رماتا، تو یہ اصل میں رمت اور رمتا ہے، تو رمتا میں تا کے بعد الف آ گیا ہے، تو الف کی وجہ سے مجبوراً تا کو حرکت دی گئی ہے، تو تا کو حرکت دینے کے بعد الف کو واپس نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہ حرکت عارضی ہے۔ لیکن بعض لوگ جو رماتا بولتے ہیں الف کو واپس لاتے ہیں، یہ ان کا کہنا ضعیف ہے، یہ فصیح زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، آگے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تائے تانیث جو فعل کے ساتھ آتی ہے یہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث کی یہ علامت ہے، تو اسی طرح اگر فاعل تثنیہ ہے تو تثنیہ کی علامت کو فعل کے ساتھ لاحق کرنا، یا فاعل اگر جمع مذکر ہے تو اس کی علامت فعل کے ساتھ لانا، یا جمع مؤنث فاعل ہے تو اس کی علامت فعل کے ساتھ لانا، یہ ضعیف ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا فصیح زبان کے اندر۔ فلا يقال قام الزیدان وقاموا الزیدون وقمنا النساء، زیدان فاعل تثنیہ ہے تو اس کو بتانے کے لیے علامت کے طور پر یہ الف تثنیہ والا علامت لے کر آنا، یا زیدون کے لیے واو جمع والی علامت لے کر آنا، یا قمنا میں جو نون جمع مؤنث والا ہے یہ لے کر آنا، یہ تینوں ضعیف ہیں، اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ آگے خود جو زیدان یا زیدون ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، جمع ہے، اس میں علامت استعمال نہیں کی جاتی۔ وبتقدیر الالحاق لا تکون الضمائر، اگر ان کو لاحق کر دیا جائے یعنی زیدان کے ساتھ قاما الف علامت تثنیہ بھی لائی جائے، یہاں پر واو قامو علامت جمع لائی جائے، تو اس صورت میں یہ ضمیریں نہیں ہوں گی۔ قاما میں الف کو ہم ضمیر نہیں کہیں گے، قامو میں واو کو ہم ضمیر نہیں کہیں گے۔ لئلا یلزم الازمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، یعنی اس کو اگر ہم ضمیر شمار کریں تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زیدان کی طرف، زیدان بعد میں ہے تو ضمیر یہ اس لفظ کے ذکر کرنے سے پہلے آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی واو کو اگر ضمیر مانیں تو زیدون کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ بعد میں ہے، تو اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے اس الف کو اور اس واو کو یا اس نون کو ہم ضمیر نہیں شمار کریں گے۔ بل علامات دالۃ علی احوال الفاعل، بلکہ یہ علامات ہیں جو کہ فاعل کے احوال پر دلالت کر رہی ہیں، فاعل کی حالت پر کہ وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس کے لیے یہ محض علامت ہیں، یہ ضمیریں نہیں ہیں۔ کہ تاء تانیث، جس طرح تاء تانیث تھی وہ ضمیر نہیں تھی، وہ صرف فاعل کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ مؤنث ہے، اسی طرح اگر اس کو لاحق کر بھی دیں گے تو یہ الف اور واو یہ علامتیں ہیں، اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر لاحق کر دیں، لیکن زیادہ جو صحیح زبان ہے فصیح زبان اس میں یہ لاحق نہیں کی جاتے، ان کو لاحق کرنا یہ ضعیف ہے۔